اب آگے رب العالمین نے فرمایا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے آسانی کا ارادہ فرماتا ہے، تمہیں مشکل میں ڈالنے کا اللہ تعالیٰ ارادہ نہیں فرماتا۔ سورہ المائدہ میں رب العالمین نے فرمایا ہے ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تعالیٰ یہ ارادہ نہیں فرماتا کہ تم پر تنگی کی جائے۔ سورہ حج میں رب العالمین نے فرمایا وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور اللہ نے تم پر دین میں کوئی تنگی نہیں کی۔ اور سورہ النساء میں رب العالمین نے فرمایا یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا، اللہ تم سے تخفیف کرنے کا ارادہ فرماتا ہے اور انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ سورہ البقرہ میں رب العالمین نے فرمایا ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، قصاص کے ساتھ دیت کی گنجائش رکھنا یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے۔ یہ اتنی آیات جو ہیں یہ آسانی پر دلالت کرتی ہیں، اور آسانیاں کن کن امور میں آسانیاں پیدا کی گئی ہیں، شریعت کے اندر کتنی آسانیاں ہیں۔ تو قصاص کے ساتھ دیت کی گنجائش یہ آسانی ہے، پانی کے استعمال پر قدرت نہ ہو تو تیمم کی سہولت، یہ بھی دین کے اندر آسانی ہے، بیمار اور مسافر کے لیے روزہ قضا کرنے کی رخصت، یہ بھی اللہ نے آسانی دی ہے، بوڑھے اور دائمی مریض کے لیے روزے کے فدیہ کی اجازت، اللہ تعالیٰ نے دین کے اندر یہ بھی آسانی کی ہے۔ جو کھڑا ہو کر نماز نہ پڑھ سکے اس کے لیے بیٹھ کر یا لیٹ کر نماز پڑھنے کی وسعت، یہ بھی آسانی ہے۔ اگر سواری سے اتر نہ سکے تو سواری پر نماز پڑھنے کی اجازت، جو شخص خود حج نہ کر سکے اس کے لیے حج بدل کی اجازت، حج بدل کی وسعت ہے، وہ کسی کو بھیج کر کسی دوسرے کو حج کروا سکتا ہے، اسے حج بدل کہتے ہیں۔ سفر میں نماز کو قصر کرنا، اور بہت سے احکام میں اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے احکام شرعیہ میں مشقت کی صورت میں رخصت پر عمل کرنے کی اجازت دی ہے۔ آپ سفر میں ہیں تو نماز میں قصر کریں، اللہ نے یہ رخصت دی ہے۔ وصال کے روزوں، صیام دہر، عمر بھر شادی نہ کرنے اور ساری رات قیام کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ اب دیکھیں وصال کے روزے رکھنے سے رب العالمین نے منع فرما دیا، صیام دہر سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کیونکہ یہ مشقت ہے۔ عمر بھر شادی نہ کرنا، اس سے اللہ رسول نے منع فرمایا ہے کیونکہ یہ مشقت ہے۔ حضور نے فرمایا نکاح میری سنت، النکاح سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی، فرمایا نکاح میری سنت ہے اور جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو یہ اگر کوئی کہے کہ جناب میں تو زہد و تقوی کی بنا پر شادی نہیں کرتا، تو یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے بلکہ یہودیوں کا طریقہ ہے اور عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ عیسائیوں کے جو رہبا ہیں، عیسائیوں کے جو عالم ہیں، وہ شادی نہیں کرتے، لیکن مسلمانوں کے ہاں یہ نہیں ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دین آسان ہے، جو شخص بھی دین پر غالب آنے کی کوشش کرے گا
بائیں طور کے آسان طریقہ کو چھوڑ کر مشکل کی طریقہ اپنائے، اختیار کرے، دین اس پر غالب آ جائے گا۔ جو دین کے آسان طریقے کو چھوڑ کر کہے، مثال کے طور پر سفر کے اندر رب العالمین نے نماز کو قصر کر دیا ہے، قصر کرنے کی اجازت دی ہے۔ اب کوئی یہ کہے اور نہیں جناب میں تے ساری نماز پڑھاں گا، میں تے قصر نہیں کرنی، میں بہتا ثواب لینا ہے، تو گویا کہ وہ دین تے غالب آنا چاہتا ہے، جبکہ اللہ نے رخصت دیتی ہے۔ جڑا دین تے غالب آنا چاہے گا، دین اوندے تے غالب آ جائے گا، اللہ انہوں پاش پاش کر دے گا۔